بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سفیانی کون ہوگا؟ یہ کس کی نسل سے ہوگا اور اس کا حلیہ کیسا ہوگا، اور یہ کس طرح اپنا لشکر تیار کر کے امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے نکلے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کو اس کے لشکر سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ روایات میں ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں 3 جنگیں لڑیں گے۔ ان میں سے پہلی جنگ سفیانی سے جنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جزیرۃ العرب پر چڑھائی کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی جنگ ہوگی جو اہل روم کی عہد شکنی کے سبب ہوگی۔ سفیانی یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا، پھر جب مسلمانوں میں مقبول ہو جائے گا تو اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج اسرائیل کے ایک ضلع الناصرہ سے ہوگا۔ سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ایک قریشی آدمی ہوگا۔ شیخ نعیم بن حماد نے بھی سفیانی کے خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہونے کی روایت نقل کی ہے، جس میں اس کا کچھ حلیہ اور کیفیت خروج کا بھی ذکر کیا ہے۔ سفیانی بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا، وہ یک چشم یعنی کانا ہوگا، دمشق کے نواحی علاقوں سے خروج کرے گا، جگہ کا نام وادی یابس ہوگا۔ سفیانی اس حالت میں خروج کرے گا کہ اس کے پاس بانس کی 3 لکڑیاں ہوں گی، وہ جس کو بھی ان لکڑیوں سے مارے گا وہ مر جائے گا۔ ایک روایت میں خروج سفیانی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے، سفیانی کو ایک خواب دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کر۔ وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنی موافقت میں کسی کو نہ پائے گا۔ دوبارہ اسی طرح اس کو خواب آئے گا، پھر تیسری بار اس سے کہا جائے گا اٹھ کر خروج کرو اور دیکھو تمہارے گھر کے دروازے پر کون ہے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر 7 یا 9 افراد پائے گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے، اور وہ اس سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا اور وادی یابس کی بستیوں میں سے کچھ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ان کی سرکوبی اور جنگ کے لیے دمشق کا گورنر روانہ ہوگا۔ جو ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ بھاگ جائے گا۔ ان دنوں دمشق کا گورنر بنو عباس کی طرف سے مقرر ہوگا۔ 300 سواروں کے ساتھ وہ دمشق میں داخل ہوگا۔ اس کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ اس کا لشکر 30,000 تک ہو جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ 7 افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں روپوش ہو جائیں گے۔ جب گورنر مدینہ کو ان کی خبر ہوگی تو وہ مکہ مکرمہ کے گورنر کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے لوگ پہنچے تو انہیں قتل کر دینا۔ گورنر مکہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کر رہا ہوگا کہ وہ لوگ امام مہدی اور ان کے ساتھی پناہ کے لیے آ جائیں گے۔ گورنر مکہ کہے گا تم لوگ بے خوف یہاں رہ سکتے ہو۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دینے کے بعد نہ جانے کیا سوچ کر گورنر 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے بندے بھیج دے گا۔ چنانچہ ایک تو قتل ہو جائے گا جبکہ دوسرا بچ جائے گا۔ قتل ہونے والا شخص زکیہ ہوگا جسے وہ لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکہ پر شدید غصہ آئے گا۔ جو شخص بچے گا وہ اپنے ساتھیوں کو بتائے گا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے ایک پہاڑ پر پڑاؤ ڈالیں گے اور لوگوں کو
جہاد کی ترغیب دیں گے، جبکہ اہل مکہ کو پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کریں گے۔ یہ لوگ اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لڑائی کے دوران چونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا، اس لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج ادا کریں گے، اور جب مینا پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی چھڑ جائے گی تو لوگ کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آ پڑیں گے، خوب قتال ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا۔ اس دوران 7 بڑے علماء دنیا بھر سے وہاں پہنچیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے زیادہ افراد نے بیعت کی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ انہیں اس شخص کی تلاش ہے جس کے ہاتھ پر فتنے ختم ہوں گے۔ وہ یہاں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کی خبر ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ بھیجے گا جو 3 دن تک مدینہ میں خوب قتل و غارت کرے گا اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں ہوگا۔ پھر وہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا اور جب مقام بیضاء پر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک تو سفیانی کے پاس بری خبر لے کر آئے گا، دوسرا امام مہدی رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائے گا۔ امام مہدی یہ خبر سن کر فرمائیں گے، ہاں اب خروج کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کروائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سرزمین حجاز کو فتح کر لیں گے۔ لشکر کے زمین میں دھنسنے سے پہلے سفیانی روم پر غلبہ پائے گا، زمین میں ہر طرف فساد پھیلائے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کر دے گا، ہر طرف قتل و غارت کرتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کرے گا۔ اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع مسجد دمشق کے محراب میں بیٹھا ہوگا۔ یہ دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان آگے بڑھ کر اسے روکے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا، بلکہ جس نے بھی اس مسلمان کی تائید کی اس کو بھی قتل کر دے گا۔ اس کا لشکر بغداد میں 1,00,000 افراد کو قتل کرے گا اور پھر وہ لشکر خراسان میں پہنچ جائے گا۔ اس کا ایک لشکر مدینہ منورہ کو روانہ ہو جائے گا اور اہل بیت کو گرفتار کر لے گا۔ وہ بنو ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کریں گے۔ سفیانی کو جب لشکر کے زمین میں دھنسنے کی خبر ملے گی تو غصہ میں آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے وہ ایک لشکر شام سے منگوائے گا۔ دوسری جانب امام مہدی علیہ السلام لشکر لے کر وادی قرا تک پہنچیں گے جو کہ مدینہ سے شام کے راستے میں آتی ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا لشکر سفیانی کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوگا اور شام کی سرحد کے پاس پڑاؤ ڈالے گا، وہاں لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے سفیانی پر لشکر کشی کا مطالبہ کریں گے، مگر مہدی علیہ السلام اس رائے کو ناپسند فرمائیں گے اور اس کو اپنی اطاعت کا پیغام بھیجیں گے جو وہ قبول کرے گا۔ سفیانی کی بیعت کے بعد بنو کلب کے لوگوں کا ایک گروہ سفیانی سے مل کر کہے گا، ہم نے تیری بیعت کی اور تیری مدد کی یہاں تک کہ تو بادشاہ بن گیا، اب تو نے اس آدمی یعنی امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے، وہ اس کو وعدہ توڑنے پر اکسائیں گے، لہذا سفیانی بیعت کے 3 سال بعد عہد توڑ دے گا اور امام مہدی علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوگی تو وہ لشکر کشی کریں گے۔ بنو کلب کے لوگ بھاگ جائیں گے جبکہ بہت سے قتل ہو جائیں گے۔ سفیانی کو گرفتار کر کے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کو صخرہ پر کنسیہ کے قریب بطن کی وادی میں ایسے ذبح کریں گے جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سفیانی کا حکم شام و مصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس کی مدت حکومت کے بارے میں روایت ہے کہ وہ 3.5 سال حکومت کرے گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کی حکومت کی مدت 19 یا 18 ماہ ہوگی۔ سفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحکام حاصل ہوگا اور زمین کے تمام حکمران امام مہدی رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ پھر وہ ہندوستان کے لیے ایک لشکر بھیجیں گے اور ہندوستان فتح ہوگا اور آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔